السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے کہ باب کیا شے ہیں قرآن سے پوچھ لو، جس کے تحت آج تیسرے حصے کا ذیلی عنوان ہے حقیقی اولیاء اللہ اور صوفیہ اعظام کی علامات و صفات۔ ہماری گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں اولیاء کاملین اور صوفیہ کرام کی ظاہری و باطنی کیفیات اور علامات و صفات کی، کہ صوفی باصفا اور ولی کامل وہ ہوتا ہے جو اطاعت و تقوی سے کسی حال میں روگردانی نہیں کرتا، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے قرآن اور سنت رسول کی اتباع و اطاعت میں گزارتا ہے۔ اس عنوان پر مزید دلائل قرآنیہ سے قبل دو اہم اور صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذہن نشین کرنا نہایت موزوں و مناسب ہوگا، جو تصوف کی روح کو سمجھنے کے لیے ایک روشن دلیل ہیں۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں فرمایا، اے حارث، تو نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی۔ تو آپ نے فرمایا، اے حارث، غور کر کے بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یقیناً ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، سو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، اسی وجہ سے عبادت کے لیے میں راتوں کو بیدار اور دن میں روزے کی حالت میں پیاسا رہتا ہوں، اور میری حالت یہ ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں، اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے اور دوزخیوں کو تکلیف سے کراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ نبی مخبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث، تو نے حقیقت ایمان کا عرفان حاصل کر لیا ہے، اب اس حالت کو ہمیشہ قائم اور لازم رکھنا۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ ایمان کی اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی ضمن میں دوسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذہن نشین کر لیں۔ دوسری روایت حدیث جبرائیل کے نام سے معروف ہے، جس سے ایمان کامل اور تقوی کامل کے حصول کا فلسفہ عیاں ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو یہ کیفیت، ایمان کی حقیقت اور تقوی کامل کی دولت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ مقام احسان پر فائز ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے حدیث جبرائیل ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے، جس میں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر 4 سوال کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے پر ان کی تصدیق بھی فرما دیتے ہیں۔ ان 4 سوالوں میں پہلا، ایمان کیا ہے، جس کے جواب میں آقا نے عقائد دین بیان فرمائے، اور دوسرا سوال، اسلام کیا ہے، کہ جواب میں ارکان اسلام یعنی ارکان خمسہ بیان فرمائے، جبکہ تیسرا سوال، احسان کیا ہے، کا جواب ہمارے عنوان کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ جبرائیل کا سوال اور آقا کا جواب، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ پوچھا، آقا احسان کیا ہے؟ فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے یعنی یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ جان لے کہ یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جبریل امی انسانی شکل میں 4 سوال اور جوابات کی تصدیق کرنے کے بعد جب واپس چلے گئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو انہوں نے حسب معمول عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہاں تیسرے سوال کے جواب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تصوف کی حقیقت سمجھا دی۔ اگر دین اسلام صرف عقائد و اعمال سے ہی مکمل ہوتا تو نہ جبرائیل امی تیسرا سوال کرتے اور نہ ہی آقا جواب مرحمت فرماتے۔ آج بھی اس مکمل حدیث کے مندرجات کو دین اسلام سیکھنے کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ یہ روایت حدیث میں پہلا سوال ایمان کیا ہے کی بحث سے علم العقائد نے جنم لیا، اور دوسرے سوال اسلام کیا ہے پر ارکان خمسہ یعنی اعمال کی بحث سے علم فقہ وجود میں آیا، جبکہ تیسرے سوال احسان کیا ہے کی بحث سے علم تصوف نے جنم لیا، اور تصوف ہی ولایت و صوفی ازم کی بنیاد ہے۔ ولی کامل اور صوفی باصفہ کلی طور پر جب مرتبہ احسان پا لیتا ہے تو پھر یہ احساس ہر لمحہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ خلوت ہو یا جلوت، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کیفیت میں گناہ کا تصور بھی ناممکن ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ مومن اس حقیقی تصوف کی راہ سلوک پر گامزن ہو کر اس قابل ہوتا ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے اور مرشد کہلانے کا حقدار بن سکے۔ معروف روایت کتب احادیث کی زینت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت پر تھے کہ ایک گھر سے ماں بیٹی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قریب ہو کر متوجہ ہوئے، ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی آج دودھ کم ہے، روزانہ کی ضرورت کے مطابق رقم نہیں ملے گی، لہٰذا اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو، جس پر بیٹی کہتی ہے کہ ماں، خلیفہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی، خلیفہ کون سا یہاں دیکھ رہا ہے، مگر قربان جائیں اس بیٹی کی عظمت و قسمت پر جس نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ ماں، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا مگر ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اگر اللہ کو نہ دیکھ سکے تو یہ جان لے کہ یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مرتبہ احسان کہ جب خوف خدا کے پیش نظر گناہ کا تصور بھی محال ہو جائے، اور اس مرتبہ احسان پر پھر تنہائی ہو کہ محفل، صرف خوف خدا بندہ مومن کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، اور وہ بندہ کسی دنیا دار کے خوف سے اور کسی ذاتی مفاد اور دنیاوی غرض سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کے پیش نظر یا خوف خدا ہوتا ہے یا رضا الہی کا حصول، اور یہی ایک ولی کامل اور صوفی باصفہ کا درہ امتیاز ہوتا ہے۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، بقیہ پارٹ 4 میں ملاحظہ